ایک حافظ صاحب فارغ ہوتے ہیں، وہ حافظ صاحب فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، انہیں نماز کے مسائل نہیں آتے، انہیں نماز کے مفسدات کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں صحیح وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، اور وہ آ کے تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، مصلی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، ہماری مسجد کمیٹی اس کا امتحان لینے کے لیے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہیں کچھ مسائل پتہ ہیں کہ نہیں پتہ، تم امامت کرو گے۔ وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے سنائیں ذرا، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نمازی ٹیسٹ لیں گے آپ کا کہ آپ کیسا پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعت وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، میرا تو حسن زن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے استاد محترم کر لیں تو الگ بات ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کیسے کریں حسن زن؟ وہ تو فل ریاکاری کے ساتھ پڑھے گا تاکہ لوگ متاثر ہوں اور میری جگہ بن جائے یہاں پر، اور پھر ہم اس کی خوش الہانی سے متاثر ہو کر مصلی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیا پڑھا ہے جی قاری صاحب نے یار، 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح ختم، واہ کیا بات ہے، یعلم تعلم یعلم تعلم یعلم تعلم، ختم صاحب۔ تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ہم صرف حفظ کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا معاملہ، اور وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ بیٹھا بھی ناراض مت ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کے لیے جو فضیلت بیان فرمائی اسے مقید کیا ہے عمل کے ساتھ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا تو بیچ میں سے ہٹا دیا۔ جس نے قرآن حفظ کیا 10 کی شفاعت کرے گا۔ حافظ صاحب چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں، یہاں تراویح پڑھائی، 27ویں میں شیو کر کے زمزمہ پہ پہنچے ہوئے بہنوں کی زیارت کے لیے، طارق روڈ پہ پہنچا ہوا ہے وہ یاترا کرنے کے لیے پوری رات۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو ناظرہ حفظ، اس کے بعد 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ یہ 6 کلمے نبی کریم سے منقول نہیں ہے، تو بات کی ایجادات ہیں۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل بات کی ایجاد ہے، یہ بھی نہ یاد کریں آپ 6 کلمے۔ یہ جو بے وقوف قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان 6 کلموں کو کسی انسان کے مذہبی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ اچھا دوسرا کلمہ سناؤ ذرا، آپ نے سنا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا چھٹا کلمہ سناؤ، سنا دیا، واہ واہ ماشاء اللہ، بھائی اس کلمے سے کیا ہوگا؟ اچھا ترجمہ پوچھ لو ذرا، رٹا ہوا ترجمہ بھی سنا دے، تشریح پوچھ لو ذرا، کچھ پتا نہیں۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جہالت اتنی عام ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین کا نام دے دیا بس۔ ہمارے مدارس کے اندر جو حفظ قرآن کے اس میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بچوں کو حفظ ناظرہ کروا دیا، اس کے بعد مسائل نہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا۔ سب سے بڑا بگاڑ علم کی کمی کی بنا پر ہے۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک تحریک بغاوت اٹھ چکی ہے، آج اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کرے کہ جو فرض علوم سیکھے گا اس کو فرض علوم کے بینیفٹ ملیں گے پر منتھ 1 لاکھ روپے، جو اس فرض علوم کا حامل ہوگا ہر مہینے 1 لاکھ روپے بینیفٹ ملے گا، وظیفہ ملے گا۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوگا یار فرض علوم ہے کیا، ہمیں بتاؤ کیا ہے فرض علوم۔ لیکن جب اس کا اعلان نہیں، آپ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو ہم اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ گھر کا سرپرستی کم از کم، بیٹا ہل نہیں کرتا، ایسا نہ اوپر چلے جاؤ تم سیدھے شوں، تھوڑا سا جم کے بیٹھ جاؤ، نہیں ہل رہا ہو، ڈسٹرب کر رہا ہو۔ تو گھر کا سرپرست بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے علم سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، وہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے۔